वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन में खुश आमदीद। प्रोग्राम व्यू 360 के साथ मैं हूँ साकिबुल इस्लाम। अमरीकी महकमा खारजा की तरफ से म्यांमार में रोहिंग्यास पर जुल्म को नस्ल कुशी करार दिए जाने का पहला बाज़ाब्ता ऐलान, और क्या हाफिज सईद की रिहाई पाकिस्तान की दहशतगर्दी के खिलाफ जंग पर सवालिया निशान बनेगी। इन मौज़ूआत पर आज के प्रोग्राम में बात करेंगे, लेकिन प्रोग्राम में और भी बहुत कुछ शामिल है। देखते हैं उसकी एक झलक और शुरू करते हैं व्यू 360। थकावट की वजह से होने वाले हादसात से बचाव की टेक्नोलॉजी। You can see changes to the characteristics of the voice. पाकिस्तान की रेस्टोरेंट इंडस्ट्री का बदलता ट्रेंड। It's a good money, that is why this industry is growing day by day. और थैंक्सगिविंग के त्यौहार पर मुलाकात दो खुशनसीब टर्कीज से। Tater and tot, you can rest easy. अमरीकी सेक्रेटरी खारजा रेक्स टिलरसन ने म्यांमार की रियासत रखाइन में रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ जारी तशद्दुद को नस्ल कुशी करार दे दिया है, जबकि म्यांमार में रूस के सफ़ीर ने इस बयान पर तनकीद करते हुए कहा है कि इस तरह के बयान से ये मामला मज़ीद इश्तियाल अंगेज़ हो जाएगा। इस बारे में मज़ीद तफसीलात देने के लिए इस वक्त हमारे साथ कैपिटल हिल से मौजूद हैं सहर माजिद। सहर, बताइएगा कि अमरीकी महकमा खारजा की तरफ से जारी होने वाले इस बयान में और क्या कहा गया? जी साकिब, 15 नवंबर को अमरीकी वज़ीर ख़ारजा रेक्स टिलरसन ने म्यांमार का दौरा किया था और म्यांमार में रोहिंग्या मुसलमानों पर होने वाले मज़ालिम पर तशवीश का इजहार भी किया था, लेकिन कहीं भी उन्होंने एथनिक क्लेंजिंग या नस्ल कुशी जैसे अल्फाज का इस्तेमाल नहीं किया था। लेकिन कल बुध के रोज़ स्टेट डिपार्टमेंट से एक बयान जारी हुआ है जिसमें रेक्स टिलरसन ने इस बात की तस्दीक की है कि जिस तरह से म्यांमार में रोहिंग्या मुसलमानों का कत्ल किया गया है, ये उनकी नस्ल कुशी की एक कोशिश है। मज़ीद तफसीलात के लिए देखते हैं ये रिपोर्ट। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा रेक्स टिलरसन की तरफ से ये बयान अमरीकी कानून साज इदारों और बैनुल अक़वामी सतह पर इंसानी हुकूक के लिए काम करने वाली तंजीमों के कई हफ्तों से जारी दबाव के बायस सामने आया है। ट्रंप इंतजामिया पर यह दबाव है कि रोहिंग्या मुसलमानों पर होने वाले मज़ालिम के खिलाफ वो कोई सख्त कदम उठाए। पिछले हफ्ते म्यांमार के दौरे के बाद रेक्स टिलरसन ने इस मसले पर तशवीश का इजहार किया था। मेरा ख्याल है कि इस मसले के लिए एक गैर जानिबदार तहकीक की ज़रूरत है ताकि हम इस पेचीदा मसले की जड़ तक पहुंच सकें। लेकिन बुध के रोज एक तहरीरी बयान में रेक्स टिलरसन ने पहली बार रोहिंग्या मुसलमानों के कत्ल को नस्ल कुशी करार दिया है, जिसके बायस अगस्त से लेकर अब तक 6 लाख से जायद रोहिंग्या मुसलमान बेघर हो चुके हैं और बांग्लादेश में रेफ्यूजी कैंप्स में रह रहे हैं। इन रोहिंग्याज ने म्यांमार की फौज पर कत्ल, औरतों के साथ जिनसी ज्यादती और उनके गांव बर्बाद कर देने का इल्जाम आयद किया है। म्यांमार की फौज ने इन इल्जामात की बारहा तरदीद की है। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रेक्स टिलरसन ने अपने बयान में कहा है कि किसी भी किस्म की इश्तियाल अंगेजी को जवाज बनाकर इन मजालिम को जायज करार नहीं दिया जा सकता। उन्होंने खबरदार किया है कि रोहिंग्या मुसलमानों पर होने वाली ज्यादतियों के जिम्मेदार लोगों को सजा भुगतनी पड़ेगी। मेरा ख्याल है कि म्यांमार की फौज ने जिस तरह रोहिंग्या की नस्ल कुशी करने की कोशिश की है, बहुत जरूरी है कि इनको इसकी सजा मिले, और इसके लिए म्यांमार के ओहदेदारान और इनके कारोबार और आला फौजी अफसरों पर पाबंदियां लगाना जरूरी है। and also the commanders in the ground that carried out these atrocities. म्यांमार की सरबराह आंग सान सू की इस वक्त अमरीकी कानून साजों की तरफ से अपनी फौज को जवाबदेह ठहराने के लिए शदीद दबाव का शिकार हैं। इनके पास मुल्क की सरबराही है, लेकिन इनमें वो मजबूती नहीं जो वहाँ के लीडरों में होनी चाहिए। म्यांमार मिलिट्री कंट्रोल से डेमोक्रेसी की तरफ जा रहा है और अभी इस ट्रांजिशन को सिर्फ 2 साल ही हुए हैं। आंग सान सू की को अपने इख्तियारात को पुरजोर तरीके से इस्तेमाल करते हुए अपने मुल्क के अंदर होने वाले मुजालिम की रोकथाम करनी चाहिए। म्यांमार के मसले के हल के लिए अमरीकी कांग्रेस मुख्तलिफ पहलुओं पर गौर कर रही है, जिनमें म्यांमार पर मुमकिन सैंक्शंस भी शामिल हैं। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने आर्जी तौर पर अमेरिकन ऑफिशियल्स के लिए रखाइन स्टेट में सफ़र पर पाबंदी आयद कर दी है, क्योंकि उनको ये डर है कि रेक्स टिलरसन के इस बयान के बाद म्यांमार की तरफ से एहतजाज हो सकता है। इसके अलावा आज बांग्लादेश और म्यांमार की हुकूमतों के दरमियान एक समझौता भी तय पाया है, जिसके मुताबिक म्यांमार की हुकूमत इस बात के लिए आमादा हो गई है कि अब रोहिंग्या पनाह गुज़ीन जो बांग्लादेश में मुकीम हैं वो वतन वापस लौट सकते हैं, लेकिन साथ ही उन्हें इस बात का खदशा भी है कि म्यांमार की फ़ौज इस में रुकावटें पैदा करने की कोशिश करेगी। जी साकिब, म्यांमार के हवाले से रेक्स टिलरसन के इस बयान और 26 नवंबर से पोप फ्रांसिस के बांग्लादेश और म्यांमार के दौरे के बारे में मज़ीद तफसीलात आप हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर भी पढ़ सकते हैं। थैंक यू सहर फॉर गिविंग अस अपडेट्स।
اور افغانستان کے CEO عبداللہ نے تسلیم کیا ہے کہ TTP یا تحریک طالبان پاکستان افغانستان سے آپریٹ کر رہی ہے۔ کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ پاکستان میں ہونے والے دہشت گرد حملوں کے لیے افغانستان ذمہ دار ہے؟ یہ سوال رکھا ہم نے واشنگٹن کے دورے پر آئے افغانستان کے قائم مقام وزیر دفاع طارق شاہ بہرامی کے سامنے، جن کا جواب تھا کہ یہ سچ نہیں کہ TTP افغانستان سے پاکستان کے خلاف کارروائیاں کر رہی ہے۔ کئی مرتبہ ہم نے بات چیت کے دوران پاکستان سے یہ درخواست کی ہے کہ اگر آپ کو طالبان کے ٹھکانوں کے بارے میں علم ہے تو ہمیں اس سے آگاہ کریں اور ہم ان کے خلاف کارروائی کرنے کی ذمہ داری قبول کرتے ہیں۔ اسی طرح ہم ڈیورن لائن کی دوسری جانب ٹریننگ اور اسلحہ حاصل کرنے والے حقانی نیٹ ورک کے ٹھکانوں کی فہرست پاکستان کو دیں گے، اور پھر یہ پاکستان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کے خلاف کارروائی کرے، کیونکہ افغان طالبان اور حقانی نیٹ ورک پاکستان میں موجود ہیں۔ افغان وزیر دفاع کی طرف سے یہ بیان اس وقت سامنے آیا جب لاہور ہائی کورٹ نے پاکستان حکومت کی طرف سے کالعدم تنظیم جماعت الدعویٰ کے سربراہ حافظ سعید کی نظر بندی میں توسیع کی درخواست کو مسترد کر کے انہیں فوراً رہا کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس فیصلے پر رد عمل میں بھارت کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے نئی دلی سے ایک بیان میں کہا ہے کہ حافظ سعید کی رہائی اسلام آباد کی دہشت گردوں کی پشت پناہی اور دہشت گردی کے خلاف جنگ میں اس کی غیر سنجیدگی کی عکاس ہے، جبکہ امریکی محکمہ خارجہ نے کہا ہے کہ وہ صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ امریکہ اور بھارت نے حافظ سعید کو سال 2008 کے ممبئی حملوں کا ذمہ دار قرار دیتے ہوئے ان پر پابندی لگا رکھی ہے، جبکہ حافظ سعید اپنے اوپر الزامات سے انکار کرتے ہیں۔ حافظ سعید کی نظر بندی اور اس سے پاکستان، بھارت اور امریکہ کے تعلقات پر پڑنے والے اثرات کے بارے میں بات کریں گے جارج واشنگٹن یونیورسٹی کے سینٹر فار گلوبل پالیسی سے منسلک کامران بخاری سے۔ کامران، ویلکم ٹو ویو 360۔ پاکستان کے وزیر خارجہ آصف نے اپنے دورہ امریکہ میں لشکر طیبہ، حافظ سعید اور حقانی نیٹ ورک کو پاکستان کے لیے بوجھ قرار دیتے ہوئے کہا تھا کہ ان سے جان چھڑانے کے لیے وقت درکار ہے۔ ان حالات میں کیا حافظ سعید کی نظر بندی میں توسیع کی حکومتی درخواست کا رد ہونا دہشت گردی کے خلاف پاکستان کی جنگ پر ایک سوالیہ نشان بنے گا؟ جی، میں سمجھتا ہوں کہ سوالیہ نشان تو پہلے سے ہے۔ یہ ان کی رہائی صرف ان لوگوں کو مزید تقویت دیتی ہے جو یہ بیسکلی کہتے ہیں کہ دیکھیں پاکستان سنجیدہ نہیں ہے۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی نیا جو ہے دھچکا پڑے گا۔ یہ جو سلسلہ چلا آ رہا ہے اس کو مزید تقویت ملتی ہے۔ پاکستان کے بارے میں جو ایک نیگیٹو پرسیپشن ہے اور نیگیٹو ویو ہے اس کو اسٹرینگتھن ہوتا ہے، اور پاکستان کی جو کمٹمنٹ ہے وار آن ٹیرر میں، اس کے بارے میں پھر سوالیہ نشان جو ہے وہ مزید اٹھیں گے۔ کوئی نئے نہیں ہیں، صرف یہ ہے کہ اس میں تیزی آتی ہے۔ اور اگر پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کی بات کریں تو حال ہی میں امریکی کانگریس نے لشکر طیبہ یا LET کے خلاف مؤثر کارروائی کو پاکستان کو دی جانے والی فنڈنگ کی شرط سے الگ کر دیا۔ تاہم بھارت اور امریکہ کے حافظ سعید اور لشکر طیبہ کے حوالے سے اعتراضات اب بھی موجود ہیں۔ اس صورتحال کا امریکہ اور پاکستان کے تعلقات پر کیا ممکنہ اثر پڑ سکتا ہے؟ دیکھیں، پاکستان اور امریکہ کے حالات پہلے سے ہی بہت خراب ہیں، وہ والی بات نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، کانگریس کو جو ہے شاید یہ ریئلائزیشن ہوئی ہے کہ حافظ سعید اور ان کی جماعت اور ان کی جو تحریک ہے وہ کوئی ایسی نہیں ہے کہ فرنج پہ نہیں ہے۔ وہ سمجھ گئے ہیں کہ یہ پاکستان کے اندر جو ہے یہ رچ بس گئے ہیں۔ یہ پاکستان کے اندر جو عمومی طور پہ ریلیجس الٹرا کنزرویٹزم، ریلیجس ایکسٹریمزم، ریلیجس ریڈیکلزم جو ہے یہ اس کا ایک حصہ ہے، اور اس کو اکھاڑنے میں پاکستان کو جو ہے نا بہت وقت لگے گا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو اقدام ہوا ہے یہ اس چیز کی عکاسی کرتا ہے۔ اور اگر امریکہ اور پاکستان کے تعلقات کی بات کریں تو امریکہ میں کچھ حلقوں نے یہ بھی کہا ہے کہ پاکستان کی جو میجر نان نیٹو ایلائی کی جو حیثیت ہے یونائیٹڈ نیشن میں وہ بھی منسوخ کی جائے، کیونکہ پاکستان اقوام متحدہ نے بھی حافظ سعید کو دہشت گرد قرار دیا ہے۔ تو آپ کا خیال ہے کہ یہ جو ایک جس زور پکڑی ہے اس بحث نے، تو آپ کے خیال سے اس کا اثر کچھ اس پر پڑے گا یونائیٹڈ نیشن میں پاکستان کی جو حیثیت ہے؟ دیکھیں، وہ جیسے میں نے کہا کہ جو ہے وہ حیثیت جو یونائٹڈ نیشنز میں ہے یا امریکہ کے اندر جو یہ باز گشت ہو رہی ہے کہ دیکھیں یہ جو ان کو ایلائی کا درجہ دیا گیا ہے یہ لے لینا چاہیے ان سے واپس،
آئی تھنک اس کا تعلق جو ہے وہ زیادہ تر افغان طالبان سے ریلیٹڈ ہے, حقانی نیٹ ورک سے ریلیٹڈ ہے, کیونکہ بات یہ کی جاتی ہے کہ ایک طرف میجر نان نیٹو ایلائی ہے, دوسری طرف جو نیٹو افواج ہیں افغانستان کے اندر, ان کے خلاف جو کارروائی ہوتی ہے وہ پاکستان کی سرزمین سے ہوتی ہے. تو یہ ایک کانٹرڈکشن ہے. تو ظاہر ہے جو لوگ پاکستان کی اس پالیسی سے خفا ہیں ان کے لیے جو ہے یہ ایک بہت بڑی بات ہے, اور یہ وہ مزید تقویت دیں گے. یہاں پر چکر سارا یہ ہے کہ پاکستان کی سرزمین کے اندر ایسے عناصر ہیں جو کہ افغانستان کے خلاف کارروائی کرتے ہیں, بھارت کے خلاف کارروائی کرتے ہیں, چین کے خلاف کارروائی کرتے ہیں, یہاں تک کہ ایران کے خلاف بھی کارروائی کرتے ہیں. تو جب ایسی صورتحال ہو تو اس طرح کا جو دباؤ ہے وہ پھر ایک لاجیکل کانسیکوینس ہے. پاکستان کو جو ہے اس میں ایک فارن پالیسی کا تو ایک ایلیمنٹ ہے ہی, لیکن اس میں پاکستان کو اپنی ڈومیسٹک پالیسی کے اوپر جو ہے نا بڑی سنجیدگی سے غور کرنا پڑے گا اور کچھ ریڈیکل اقدامات کرنے پڑیں گے. اور جیسے آپ نے افغانستان کی بات کی تو افغان وزیر دفاع واشنگٹن میں تھے, ان کی بات آپ نے سنی کہ افغانستان اور پاکستان کے درمیان دہشت گردی کے خلاف جنگ پر عدم تعاون کے الزامات کا تبادلہ کوئی نئی بات نہیں ہے. پھر انہوں نے یہ الزام لگایا کہ آپ کوئی مڈل گراؤنڈ دیکھتے ہیں جو دہشت گردی کے مقابلوں میں مقابلے کرنے کے لیے دونوں پڑوسیوں کے لیے کام کر سکے. جی, مڈل گراؤنڈ تو ہمیشہ سے ہے. سوال یہ اٹھتا ہے کہ کابل اور اسلام آباد جو ہیں وہ اس مڈل گراؤنڈ پہ آنے کے لیے تیار ہیں, اور اگر تیار ہیں تو پھر کب آئیں گے. مڈل گراؤنڈ بذات خود تو ہے, اور بہت سارے مڈل گراؤنڈز ہیں, کمپرومائز سولوشنز ہیں. سوال یہ اٹھتا ہے کہ پولیٹیکل ول ہے, جیو پولیٹیکل ول ہے یا نہیں ہے. یہاں پر کنورجنس آف انٹرسٹ تو ہے ہی ہے. پاکستان کو دہشت گردی سے چھٹکارا حاصل کرنا ہے, افغانستان کو بھی دہشت گردی سے چھٹکارا حاصل کرنا ہے. یہ دونوں فریقین بڑی بخوبی جانتے ہیں کیونکہ وہ اس آگ میں جل رہے ہیں. اب اس کے لیے کیا سنجیدگی سے جو ہے اقدامات اٹھائے جا سکتے ہیں, وہاں بات آ کے رک جاتی ہے, اور پھر عدم اعتماد کا ایک جو ہے نا وہ جو فضا ہے اس کی وجہ سے جو ہے مزید آگے کوئی اقدام ہوتا نہیں ہے. تو حکومت کی کوششوں کے باوجود حافظ سعید کی رہائی پر پاکستان کے کچھ حلقوں کا رد عمل یہ ہے کہ ان پر الزامات کا کوئی ثبوت نہیں اور بغیر ثبوت کے انہیں نظر بند رکھنا خلاف قانون ہے. تو اب حکومت پاکستان کے پاس کیا آپشن ہے, وہ کیا کر سکتی ہے؟ دیکھیں, حکومت پاکستان کے لیے بہت ہی ایک مشکل مسئلہ ہے. میں اس کی مماثلت کروں گا جو اس وقت جو دھرنا چل رہا ہے یہ اسلام آباد کے اندر جو دینی جماعتوں کا جو کچھ عناصر ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ بھائی دیکھیں جو ہے وہ جو فائنالٹی آف پروفٹ ہوڈ ہے, یعنی خاتم النبیین کا جو مسئلہ ہے اس کے اوپر اس کی وجہ سے وہ لوگ جو ہیں نالاں ہیں. اب یہ ایک سوسائٹی کا ایک حصہ ہے, اب یہ سوسائٹی کا ایک ایسا حصہ ہے کہ جو پاکستان کو شرمندہ کرتا ہے عالمی برادری کے اندر. تو کسی طریقے سے اپنی فارن پالیسی کو اور اپنی ڈومیسٹک پالیسی کو پاکستان جو ہے اس کو الائن کرنے کی ضرورت ہے. یہ آسان کام نہیں ہے کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اپنی معاشرتی لیول پہ جو ہے تبدیلی لانی ہے, اور معاشرتی لیول کی تبدیلی اتنی آسانی سے آتی نہیں ہے. لیکن سوال یہ نہیں اٹھتا کہ وہ تبدیلی کب آئے گی, سوال یہ اٹھتا ہے کہ پاکستان کی ریاست اس کے لیے ایکچولی کر کیا رہی ہے. یہ مجھے نظر نہیں آ رہا کہ پاکستان کی ریاست کے پاس کوئی ایک اسٹریٹجی ہے. بالکل چل رہے ہیں. بالکل کامران, آپ ہمارے ساتھ تھے فورٹ واشنگٹن میری لینڈ سے. تھینک یو فار یور ٹائم اینڈ انسائٹ. اور پاکستان سمیت دنیا بھر سے تازہ ترین خبروں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر, جہاں دنیا بھر سے اہم موضوعات پر مضامین کے علاوہ دلچسپ ویڈیوز بھی موجود ہیں. اور آج گوادر میں پینے کے پانی کی قلت کے مسئلے پر احتجاج, اور کراچی میں بچوں کی جیل میں شہزاد رائے کی پرفارمنس کی ویڈیوز آپ بھی دیکھیے اور دوستوں سے شیئر بھی کیجیے. اور امریکہ میں آج لاکھوں ٹرکی مرغ دسترخوانوں کی زینت کیوں بنیں گے, اور پاکستان کی تیزی سے ترقی کرتی ہوٹل انڈسٹری کی بات بھی ہوگی شو میں آگے چل کر. لیکن پہلے دیکھتے ہیں دنیا کے مختلف حصوں سے ملنے والی کچھ اہم خبروں کی جھلکیاں ورلڈ ویو میں. ذرائع کے مطابق زمبابوے کے مستعفی صدر رابرٹ موگابے کو استعفے کے بدلے قانونی چارہ جوئی سے استثناء فراہم کیا گیا ہے اور ملک میں ان کی رہائش کو محفوظ بنانے کی یقین دہانی کروائی گئی ہے. سابق صدر کے قریبی ذرائع کے مطابق 93 سالہ موگابے جلا وطنی میں رہنے کی بجائے مرتے دم تک اپنے ملک میں رہنا چاہتے ہیں. دوسری جانب سابق نائب صدر امرسن مننگاگوا زمبابوے واپس پہنچ گئے ہیں, جہاں انہوں نے عوام سے خطاب کے دوران عوام کی خدمت کا عہد کیا ہے. ایرانی پاسداران انقلاب کے سربراہ کا کہنا ہے کہ لبنان کی شیعہ تنظیم حزب اللہ کو غیر مسلح کرنے کے مطالبے پر بات نہیں ہو سکتی. ان کا کہنا تھا کہ حزب اللہ کو لبنان کے دشمن ملک اسرائیل کا مقابلہ کرنے کے لیے مسلح رہنا ہوگا.
फ्रांस के सदर ने लीबिया में गैर कानूनी अफ्रीकी तारकीन वतन की नीलामी के मामले पर अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी कौंसिल के हंगामी इजलास का मुतालबा किया है। अफ्रीकी ममालिक के सरबराहान से मुलाकात के बाद उनका कहना था कि फ्रांस इस मामले की तहकीक और हल के लिए हर किस्म के इक़दाम उठाने की कोशिश कर रहा है। सऊदी अरब की सरबराही में यमन में हौसी बागियों के खिलाफ लड़ने वाली फौज का कहना है कि वो यमन के दारुल हुकूमत सना में इंटरनेशनल एयरपोर्ट और बहरा अहमद की अहम बंदरगाह को जरूरी इंसानी इमदाद की फराहमी के लिए खोल देंगी। अमेरिका की नेशनल स्लीप फाउंडेशन के एक जायजे से पता चला है कि यहाँ 50% से ज़्यादा ड्राइवर्स गाड़ी चलाते हुए ऊँघ रहे होते हैं। सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक अमेरिका में हर साल तकरीबन 72,000 हादसात और 800 अमवात गनूदगी में ड्राइविंग की वजह से होती हैं। आइए देखते हैं एक नई टेक्नोलॉजी जो इस जानलेवा सूरत हाल में मदद कर सकती है। The north wind and the sun were disputing which was इस नई टेक्नोलॉजी के पीछे ये तसव्वुर कार फरमा है कि आवाज से थकन का अंदाजा लगाया जा सकता है। बरतानिया से ताल्लुक रखने वाले साइंसदानों को ख्याल आया कि अगर थकावट का असर आवाज पर होता है तो कंप्यूटर को इस तरह ट्रेन किया जाए कि वो इसकी जांच कर सके। मखसूस अरसे के दौरान एक शख्स की आवाज की कई रिकॉर्डिंग्स करके एक मॉडल तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके बाद ये जानने की कोशिश करेंगे कि उसकी आवाज में एक ही दिन या काम की एक ही शिफ्ट के दौरान क्या तब्दीलियां आती हैं। वक्त के साथ और बार बार वही रिकॉर्डिंग सुनने के बाद कंप्यूटर आवाज की जांच से ये तयन करने में कामयाब हो गया कि कोई शख्स कितना तरोताजा और कितना थका हुआ है, और ये अंदाजा 90% तक दुरुस्त था। मैं समझता हूँ कि ये इजाद जो अभी अपने इब्तदाई मराहिल में है, एक ऐसा सिस्टम वज़ा करने में कामयाब हो जाएगी जो आवाज में आने वाली मामूली तब्दीलियों को भी पहचान लेगी, और ये भी कि दिन के किस हिस्से में आपकी आवाज में क्या तब्दीली आती है, और अगर ये दिन के उस वक्त से मेल नहीं खाती तो आप या तो उस वक्त पहले की निस्बत ज्यादा अलर्ट हैं या कम। इस मॉडल का हकीकी दुनिया में तजर्बा भी कामयाब रहा जब इसे पेरू में कानकनों पर आजमाया गया। इस टेक्नोलॉजी से थकन के सबब होने वाले हादसात को रोकने में मदद मिलेगी। एक जायजे के मुताबिक थकावट कानों में होने वाले 65% हादसात की वजह है। इसका मकसद ड्राइवरों को उनके काम से रोकना या उन्हें सजा देना नहीं, और ना ही ट्रक ड्राइवर्स को उनके काम से रोकना है, बल्कि इसका मकसद ड्राइवर्स की सेहत और गाड़ियों की हिफाजत है। केविन एनेक्स के साथ सादिया असद, उर्दू VOA। कहते हैं कि खबरें तो भाई लोकल होती हैं, लेकिन जब हमारे और दुनिया भर के मसाइल एक से लगने लगे तो आंखें खुली रखनी चाहिए। अमेरिका ने पाकिस्तान और भारत के क्या पता कौन सी खबर आपके काम आ जाए। Great ideas. 25-year-old, 22-year-olds who are building billion-dollar companies. Our dream is to bring new technologies. View 360 सिर्फ आज न्यूज़ पर। पाकिस्तान की रेस्टोरेंट और होटल इंडस्ट्री तेज़ी से तरक्की कर रही है और तरबियत याफ्ता अमले की कमी को पूरा करने के लिए कुछ इदारे भी काम कर रहे हैं। इस इंडस्ट्री में कैसे मौक़े पैदा हो रहे हैं और क्या तालीम याफ्ता तबका भी इस शोबे में करियर बनाना चाहता है, जानने के लिए देखते हैं लाहौर से ये रिपोर्ट। मैं BS इन फूड एंड न्यूट्रिशन कर रही हूँ। BBA कर रहा हूँ। ग्रेजुएशन किया और अभी मैंने ज्वाइन किया है ये कलनरी इंस्टीट्यूट। FSC पास किया लास्ट ईयर GCU से, और अब मैं ये लेवल 2 का शेफ़ का डिप्लोमा कर रहा हूँ। उसके बाद मैंने चेक लिस्ट को देखा, फिर हमने SOPs को देखा। मेरी जो इमीडिएट फैमिली है उनसे मुझे अच्छा रिस्पॉन्स है। बाकी सारे तो यही कह रहे हैं कि बावर्ची बन रहा है लड़का, क्या कर रहा है, औरतों वाले काम। इंडस्ट्री बहुत ऊपर आ रही है, तो ये आहिस्ता आहिस्ता सारों की सोच बदलेगी। वी नीड बैडली मोर होटल इन लाहौर। हल्का फुल्का जो मसला ये आ रहा है वो मैन पावर का मसला आ रहा है। हमारे जितने 5 स्टार होटल हैं उनमें ट्रेनिंग स्कूल बने हुए हैं, हम सिखाते हैं। सिर्फ मामला आ आता है सीनियर मैनेजमेंट कहा जाता है, उसके लिए फिर हमें स्टाफ को इंपोर्ट करना पड़ता है। या इंपोर्ट करें तो यू हैव टू पे वेरी हाई सैलरी। इंस्टीट्यूट्स की इधर पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा कमी है। अब आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली ये हो रहे हैं, पहले एक थे अब 2-3 काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं।
تو اب جیسے مجھے انسٹیٹیوٹ کا پتہ چلا, اسٹپ کالج کا پتہ چلا, تو میں ادھر آیا اور میں نے ایڈمیشن لیا. کہ وین یو آر انٹو سروسز تو کیا بیسک چیزیں ہیں جو آپ کو آنی چاہیے, کس طرح سے آپ سرو کرتے ہو, کس طرح سے آپ اپنے آپ کو ریپرزینٹ کرتے ہو. سائنٹسٹ ہی ہوتا ہے جو شیف ہوتا ہے, کیونکہ اس میں انوویشنز آتی رہتی ہیں ڈفرینٹ قسم کی, آپ کرتے رہتے ہو, کبھی یہ چیز اس میں مکس کر رہے ہو, کبھی یہ چل رہا ہے, جسٹ لائک اے پلینگ وتھ فوڈ. تو ہم سٹی اینڈ گلڈز یو کے کورسز کراتے ہیں جس میں سلیبس اور ایگزامینیشنز وغیرہ سب وہ لیتے ہیں, ہم صرف ان کو تیاری کراتے ہیں ایک طرح سے, اور ایک کیمپس کا انوائرمنٹ پرووائڈ کرتے ہیں. اب ہوٹل وغیرہ کافی آ رہے ہیں, ہوٹلز اینڈ ریسٹورینٹس اسپراؤٹ لائک اے مشروم رائٹ ناؤ. ایوری نک اینڈ کارنر آپ ریسٹورینٹ دیکھیں گے, ہوٹل آ رہے ہیں, تو بچے خاص کر لیڈیز بڑے انوالو ہو رہی ہیں. ہمارا کافی اسٹاف ہے لڑکیوں کا, کوکنگ کے اندر ہے, ہاؤس کیپنگ ہے, ویٹرس ہے, بینکوٹ کے اندر ہے, سیلس کے اندر کے کام. گھر میں جب ہم کھانا بناتی ہیں تو وہ صرف ہماری فیملی تک ہوتا ہے. سو ہیئر وی آر سرونگ ڈفرینٹ پیپل, تو ڈفرینٹ لوگ جو ہیں ہمارے ہاتھ سے بنے ہوئے کھانوں کو انجوائے کر رہے ہیں. میں اب یہ کہوں گا کہ فیمیلز جو ہیں وہ بھی لائک شانہ بشانہ جو ہیں وہ اس فیلڈ میں آ کے جو ہے وہ اپنا لوہا منوا رہی ہیں. ایفرٹ ہے, محنت ہے, ٹائم ہے, اسٹرگل ہے, اینڈ اٹس اے گڈ منی. دیٹ از وائی دس انڈسٹری از گروئنگ ڈے بائی ڈے. آج امریکہ بھر میں تھینکس گیونگ کا تہوار منایا جا رہا ہے, اور اس موقع پر بننے والے خصوصی پکوان کا مرکز ہوتا ہے ٹرکی, جو کہ ایک بڑی مرغی سے بھی دگنے سائز کا پرندہ ہے. اس سال امریکی اندازاً 4.5 کروڑ ٹرکی پکائیں گے. لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ 2 کی جان امریکی صدر نے بخش دی ہے. آئیے ملتے ہیں ان 2 خوش نصیب ٹرکیز سے اور جانتے ہیں اس روایت کی دلچسپ تاریخ. ملیے ڈرم سٹک اور وش بون سے, جنہیں واشنگٹن میں VIP پروٹوکول دیا گیا. پرتپاک استقبال, ہوٹل میں ایک شاندار کمرہ اور نیشنل ٹرکی فیڈریشن کی ایک پریس کانفرنس میں شرکت. یہ دونوں ٹرکی ریاست منیسوٹا میں پلے ہیں اور انہیں لوگوں نے ایک عوامی مقابلے میں وائٹ ہاؤس میں ہونے والی اس رسمی تقریب کے لیے چنا تھا, جس میں امریکی صدر تھینکس گیونگ کے موقع پر ایک ٹرکی کو آزاد کرتے ہیں. امریکہ میں تھینکس گیونگ منانے کی روایت 1864 سے چلی آ رہی ہے, اور وائٹ ہاؤس میں تھینکس گیونگ کے موقع پر دعوتوں کے لیے ٹرکی لانے کی تاریخ 100 سال سے بھی پرانی ہے. لیکن پھر 1963 میں جب صدر جان ایف کینیڈی کے سامنے ایک ٹرکی پیش کی گئی جس کے گلے میں نوش فرمائیے جناب صدر کا سائن تھا, تو صدر کینیڈی نے یہ کہتے ہوئے اس ٹرکی کی جان بخش دی کہ چلو ہم اسے بڑا ہونے دیں گے. اس وقت کے بعد سے وائٹ ہاؤس میں کبھی کبھی تھینکس گیونگ کے موقع پر ایک ٹرکی کی جان بخشی کی جانے لگی. لیکن پھر 1989 میں صدر بش نے اسے ایک باقاعدہ سالانہ ایونٹ بنا دیا. صدر اوباما نے اپنے آخری سال میں ایک کی بجائے ٹیٹر اور ٹاٹ نامی 2 ٹرکیز کو آزاد کیا, اور پھر اس سال صدر ٹرمپ نے بھی. As many of you know, I have been very active in overturning a number of executive actions by my predecessors. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں نے اپنے سے پہلے صدر کے کئی حکم ناموں کو ختم کیا ہے, لیکن وائٹ ہاؤس کاؤنسل کے سٹاف نے مجھے بتایا ہے کہ ٹیٹر اور ٹاٹ کی جان بخشی کو منسوخ نہیں کیا جا سکتا. تو ٹیٹر اور ٹاٹ آپ دونوں سکون کا سانس لے سکتے ہیں. So Tater and Tot, you can rest easy. وائٹ ہاؤس کی طرف سے آزاد کیے جانے والے ٹرکی ریاست ورجینیا میں گابلرز ریسٹ نامی جگہ پر لے جائے جاتے ہیں, جہاں وہ اپنی باقی زندگی گزارتے ہیں. اور اس سال جب لاکھوں ٹرکی امریکی دسترخوانوں کی زینت بنیں گے, تو ڈرم سٹک اور اس کا دوست وش بون گابلرز ریسٹ میں اپنی باقی زندگی مزے سے گزارنے جا رہے ہیں. یہ تھا آج کا ویو 360. اپنے تجاویز آپ ہمیں بھیج سکتے ہیں فیس بک کے ذریعے, ایڈریس ہے facebook.com/VOA Urdu, اور ہم سے ٹویٹر پر رابطے کے لیے ہینڈل ہے @UrduVOA. اب آپ سے کل ملاقات ہوگی. ہیو اے نائس ایوننگ.